میں ہوں سردار فیصل. آج ہم موجود ہیں کینٹ بورڈ ایبٹ آباد کے دفتر میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں کینٹ بورڈ ایبٹ آباد کی ایگزیکٹو آفیسر ہمار. آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سارے شہروں میں جو میونسپل سروسز کی فراہمی کے لیے لوگوں کو مختلف ادارے ہوتے ہیں. ایبٹ آباد میں ٹی ایم اے, واسا, گلیار ڈیولپمنٹ اتھارٹی, لیکن کینٹ بورڈ جو ہے اس کے زیادہ ہماری شہر کی جو آبادی ہے وہ زیادہ تر کینٹ کے ایریا پر مشتمل ہے. اور ابھی چند دن پہلے جو 11 جولائی کی رات کو بارش ہوئی تھی اس سے زیادہ جو متاثر ہوا ہے وہ کینٹ بورڈ کا ہی ایریا متاثر ہوا ہے. اور اس ایریا کے متاثر بارشوں کی تباہ کاریوں کے بعد لوگوں کا جو دکانداروں کا اور لوگوں کے گھروں میں 8 فٹ تک پانی گیا, لوگوں کے بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں. اور اس نقصانات کے بعد, ان تباہ کاریوں کے بعد ساری جو ذمہ داری تھی ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے, ہمارے جو عوامی نمائندے تھے انہوں نے اپنے سر سے اٹھا کے کینٹ بورڈ کے سر پہ ڈالی ہے کہ جتنی بھی نالے بند تھے یا نالوں پہ تجاوزات تھی جس وجہ سے سیلاب شہر میں آیا ہے تو اس کا ذمہ دار کینٹ بورڈ کو ٹھہرایا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں کینٹ بورڈ کی ایگزیکٹو آفیسر. ان سے پوچھیں گے میڈم یہ بتائیں جو ابھی چند دن پہلے بارش ہوئی اس سے آپ کے کینٹ میں ککور روڈ پہ, سپلائی میں, مانسر روڈ پہ بہت زیادہ نقصانات ہوئے. کروڑوں روپے کے لوگوں کا گھروں کا سامان تباہ ہو گیا, لوگوں کی دکانوں کا سامان تباہ ہو گیا. تو اس نالوں پہ جو تجاوزات ہیں یا نالے بند ہیں اس کا ذمہ دار آپ کسے ٹھہرائیں گے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے یہ ایک انپریسیڈنٹ رین فال تھی اور یہ بات ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. رورل ایریا میں بھی بے تحاشا تباہی ہوئی ہے اینڈ انفارچونیٹلی کنٹونمنٹ کے ایریا میں بھی تباہی ہوئی ہے. فنگر پوائنٹنگ ہمیں کسی کے اوپر بھی ایک دوسرے کے اوپر سب جو سرکاری ادارے ہیں مل کے اب لوگوں کی کو سروسز بیسکلی پرووائڈ کرنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. فنگر پوائنٹنگ ہمیں کسی پہ بھی نہیں کرنی چاہیے, لیکن جو 2-3 ایک تو میجر کازز تھے جو میں شیئر کرنا چاہوں گی. اس میں ایک تو یہ حقیقت تھی کہ یہ ایک ایسی بارش تھی جو کہ ریکارڈ بارش تھی اور پچھلے 5 سے 6 سالوں میں ایبٹ آباد کے علاقے میں اس قسم کی اتنی انٹینس بارش نہیں ریکارڈ کی گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ NHA کا ایک پروجیکٹ ہے جو کہ مین مانسیرا روڈ کے اوپر NHA ایگزیکیوٹ کر رہا ہے, جس میں اس نے روڈ بنانی تھی اور اس کے بعد ڈرینز کو کمپلیٹ کرنا تھا, نئے ڈرینز بنانے تھے, ان کی ڈیپتھ زیادہ کرنی تھی اور اس کے بعد 5-6 کلورٹس ہماری جو مین ڈرینز کے اوپر تھیں ان کی وائڈننگ تھی اور اس میں سے یوٹیلیٹیز کو نکال کے باہر لانا تھا. تو وہ پروجیکٹ بیسیکلی مئی تک کمپلیٹ ہونا تھا جو کہ انفارچونیٹلی ان کے اپنے انٹرنل ایشوز کچھ اس قسم کے انوائڈیبل تھے جن کی وجہ سے وہ کمپلیٹ مئی تک نہیں ہو سکا. اس کے اوپر کنٹونمنٹ بورڈ ایبٹ آباد نے 5 سے 6 مرتبہ ہم نے کیس ٹیک اپ کیا NHA کے ساتھ. ان کو لیٹرس بھی ہم نے لکھے تھے کہ ہم مونسون سے پہلے آپ کائنڈلی اس کو کمپلیٹ کر لیں, بیکاز اس سے ہوا یہ کہ جو پرانے ہمارے ڈرینس تھے وہ بلاک ہو گئے, جو نئے ڈرینس تھے وہ پیچز میں کیونکہ ڈگنگ ہو رہی تھی اور وہ کنیکٹڈ نہیں تھے تو لہٰذا پانی جو تھا پہلے ڈیوائڈ ہوتا تھا مانسیرا روڈ کے اوپر آ کے. اس مرتبہ پانی کو ڈیوائڈ ہونے کی جگہ نہیں ملی اور وہ سارے کا سارا پانی اس نے ہماری جو ہاؤسنگ کالونیز ہیں ان کو ڈراؤن کیا. ڈی سلٹنگ کا جو ہمارا آپریشن ہوتا ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب پانی اوپر سے بانڈا جات کے علاقے سے جتنے بھی پہاڑوں کے اوپر علاقے وہاں سے پانی نیچے آ رہا ہوتا ہے کیونکہ کنٹونمنٹ بورڈ نیچے ہے اور اوبیسلی اس کا فلو اس طرح کا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ سے گزر کے جانا ہوتا ہے. ون ایور جب پانی اوپر سے نیچے آتا ہے تو اس کے ساتھ سلٹ بے تحاشا آتی ہے, ڈیبری ہوتا ہے, گاربیج ہوتی ہے, بہت سارا اپنے ساتھ وہ چیزیں لے کر آتا ہے. تو ڈی سلٹنگ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو کنٹونمنٹ بورڈ پورا سال کر رہا ہوتا ہے اور کرتا رہتا ہے. ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں, ہمیں فائنینشیل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ سے گرانٹس نہیں ملتی ہیں. ہم لوگ اپنا بجٹ خود جنریٹ کرتے ہیں, اپنا ریونیو کلیکشن بھی ہم خود کر رہے ہوتے ہیں اور ایکسپینڈیچر بھی خود کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈی سلٹنگ کی ایکٹیویٹی ہماری آن گوئنگ ایک پروسیس ہے جو کہ تھرو آؤٹ جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اس کے اوپر ہم پورا سال کر رہے ہوتے ہیں. ہسن ٹاؤن کا جو نالا اوور فلو کیا ہے اس کی ہم نے 2 دن پہلے کمپلیٹ ایکسکیویٹر سے ڈی سلٹنگ کی تھی, لیکن کیونکہ اتنا ہیوج کوانٹم تھا واٹر کا اور وہ ڈیوائڈ نہیں ہو سکا کسی بھی جگہ کے اوپر تو لہٰذا اس نے وہ نالا اس کو سنبھال نہیں سکا. ابھی بھی ہم نے تمام نالوں کی ود دا ہیلپ آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, آئی ایم تھینکفل ٹو دا کمشنر ہزارہ اینڈ DC اینڈ DPO جنہوں نے ہمارے ساتھ ہمیں لاجسٹک سپورٹ فراہم کی اور ہم نے تمام نالوں کی ڈی سلٹنگ ابھی دوبارہ بھی کر لی ہے. بٹ ابھی ایک بارش اور آئی کہ پھر نالوں کا لیول دوبارہ اوپر چلا جائے گا بیکاز اتنی ایکسٹرا مٹیریل ان کے ساتھ انٹر ہوتا ہے. جہاں تک بات ہے اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کے حوالے سے, تو اینٹی انکروچمنٹس جو گھروں نے نلوں کے اوپر کی ہوئی ہیں وہ بالکل موجود تھیں, بٹ کنٹونمنٹ بورڈ اکیلا ان کو ریموو نہیں کر سکتا تھا. اس میں ابھی جو ایک بڑی ہر جگہ پہ ہیو اینڈ کرائے ہو رہی ہے جی کہ NOC ہم لوگ پیسے لے کے NOC دے دیتے ہیں اور نقشے پاس کر دیتے ہیں. جی ایسی بات نہیں ہوتی. نقشہ پاس کرنے کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے, اس میں ریونیو والے ہمیں ڈاکیومنٹس دیتے ہیں تو پھر ہم نقشہ پاس کر کے دیتے ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ لینڈ کا اونر نہیں ہے, کنٹونمنٹ بورڈ صرف سپر اسٹرکچرز کا اونر ہے. نشاندہی کرنا موقع پہ کہ کون سی جگہ کس کی ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارے پاس پورے اونرشپ کے ڈاکیومنٹس آتے ہیں تو ہی نقشہ اس کے اوپر اپروو ہوتا ہے, ادروائز نہیں ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم ود دا ہیلپ آف ریونیو ڈپارٹمنٹ ابھی جو انکروچمنٹ آپریشن
کنٹونمنٹ بورڈ کر رہا ہے, ریونیو والے ہمیں ڈیمارکیشن کر کے دیتے جا رہے ہیں اور ہم اس پہ انکروچمنٹس ریموو کرتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک انتہائی قسم جو ہے نا مس انفارمیشن ہے, لوگوں کے اندر پرسیپشن ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ شاید نے نقشے پاس کر دیں بغیر کسی پروسیجر کے شاید, یا نالوں کے اوپر گھر بنانے کی اجازت دے دی ہے, وچ از ناٹ ٹرو. اگر کوئی بندہ اپنے اونرشپ کا کاغذ میرے پاس لے آتا ہے تو میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتی کہ میں نے اپنا نقشہ پاس نہیں کر کے دینا. اور اس چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں پچھلے 2-3 سال سے. نلوں کے اراؤنڈ کوئی جگہ ایسی ہم کسی بھی جگہ کے اوپر نقشہ ایسا پاس نہیں کر کے دے رہے جس کی ہم نے ڈیمارکیشن نہ کروائی ہو ریونیو والوں سے, یا فرد ہم ان سے ویریفائی نہ کرائی ہو. اس سے پہلے کا اگین جو ریکارڈ ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ اب ویریفائی کر رہے ہیں, جو 15-20 سال پرانی انکروچمنٹس ہیں. جی میڈم نے جیسے بارشوں کے حوالے سے تباہ کاریاں اس کے حوالے سے کینٹ بورڈ کا موقف تفصیلی طور پہ پیش کیا ہے, اور میڈم نے جیسے بتایا کہ کینٹ بورڈ ہی خالی ذمہ دار نہیں ہے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں, اس میں NHA اور محکمہ مال بھی ذمہ دار ہے کہ NHA نے جو سڑک ایبٹ آباد سے جو منڈیاں تک کمپلیکس تک بنانی تھی اس کے لیے 6 ماہ کا ٹائم تھا, لیکن 9 ماہ گزرنے کے باوجود بھی ابھی تک یہ سڑک مکمل نہیں ہوئی ہے, اور یہ سڑک پہلے سے زیادہ اونچی کر دی گئی ہے جس سے لوگوں کا زیادہ پانی اور ڈرینیج کا سسٹم ابھی تک NHA مکمل نہیں کر پایا, جس وجہ سے اس دفعہ پانی توقعات سے زیادہ لوگوں کے گھروں میں اور دکانوں میں گیا ہے. تو میڈم یہ بتائیں, آپ نے جو بارش ہوئی اس کے بعد جو نقصانات ہوئے اس کے بعد ایک تجاوزات کے نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن آپ نے شروع کیا جو آج چوتھے دن بھی جاری رہا ہے. اس آپریشن کے حوالے سے ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کہہ رہی ہے یہ آپریشن ہم کر رہے ہیں, ہمارے جو عوامی نمائندے ہیں MNAs ہیں MPAs ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہدایت پہ ہو رہا ہے, ہم کروا رہے ہیں. تو اس کو بھی ذرا کلیئرفائی کر دیں گے, یہ جو آپریشن ہو رہا ہے تجاوزات کے خلاف یہ کون کر رہا ہے اور کب تک یہ آپریشن رہے گا؟ دیکھیے کنٹونمنٹ بورڈ ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے. کنٹونمنٹ کی لمٹ کے اندر صرف کنٹونمنٹ بورڈ آتھرائزڈ ہے ڈیمولیشن کرنے کے لیے, نقشے پاس سپر اسٹرکچرز کا رسپانسبل از کنٹونمنٹ بورڈ. لیکن آئی ول سے اگین کہ کنٹونمنٹ بورڈ اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا تھا. اس میں ہمیں آپ کے جتنے بھی ہماری پولیٹیکل ہمیں بیکنگ کی بھی ضرورت تھی, ہمیں ریونیو کی ڈیمارکیشنز کیونکہ انہوں نے کر کے ہمیں دینی ہوتی ہیں, ریونیو ڈپارٹمنٹ کی بھی ہمیں سپورٹ چاہیے تھی, ہمیں لاجسٹک سپورٹ بھی چاہیے تھی کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں گرانٹس ڈونیشنس یا بجٹس ہمیں موصول نہیں ہوتے ہیں. لوگوں کو یہ ایک پرسیپشن ہے کہ شاید ہمیں فیڈرل گورنمنٹ بجٹس دے رہی ہوتی ہے اینول بیسس پہ, وچ از رانگ. ہمارے جو آفیشیلس کی جو سیلریز ہیں نا وہ بھی کنٹونمنٹ بورڈ خود اٹھا رہا ہوتا ہے, وہ بھی خود ہم پے کرتے ہیں, پینشن بھی ہم خود پے کرتے ہیں. تو ہمیں اگین اونر کوئی کریڈٹ ہمیں اس پہ نہیں چاہیے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کر رہا ہے, لیکن کنٹونمنٹ بورڈ کی جورسڈکشن کے اندر کنٹونمنٹ بورڈ کی مرضی کے بغیر کوئی ادارہ ہمیں نہ ڈائریکٹ کر سکتا ہے پروونشل گورنمنٹ کا, نہ کچھ کر سکتے ہیں. ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں, نہ وہ یہ کر رہے ہیں نہ میں اکیلے یہ کر رہی ہوں, وہ اور ہم سب مل کر اس انکروچمنٹ آپریشن اس ڈرائیو کو. اینڈ آئی ایم آلسو گریٹفل ٹو DPO ایبٹ آباد جنہوں نے ہمیں پولیس فورس اور جتنی بھی ہماری ریکوائرمنٹ تھی انہوں نے ہمیں بالکل پروٹیکٹ کیا اور ہمیں تھرو آؤٹ اس کی سپورٹ دی. ان میں سے ایک بھی لنک مسنگ ہوتا تو یہ آپریشن ہم کوئی بھی ادارہ نہیں اکیلے کر سکتا تھا, نہ ریونیو والے کر سکتے تھے, نہ کنٹونمنٹ بورڈ کر سکتا تھا, نہ پولیس اکیلی کر سکتی تھی, نہ پولیٹیکل ایجنٹس اکیلے کر سکتے تھے. تو ایک پیج پہ سب کا ایگریمنٹ تھا اور ایک ریزالو تھی کہ ہم نے یہ ایک مسئلہ ہے جو کہ ایبٹ آباد کے شہریوں کے لیے پرابلم بنا ہوا ہے, تو سب اداروں نے مل کے اس کے اوپر کام کرنا ہے اور یہ اسی کے بیک ڈراپ میں ہو رہا ہے. صحیح. میڈم یہ بتائیں کہ جب پل جو نالا ہے اس پہ سوئی گیس والوں نے کے آفس والوں نے بھی کوئی انکروچمنٹ سننے کی ہوئی ہے, اس پہ کافی عمارتیں کافی گھر بھی بنے ہوئے ہیں جب پل نالے پہ بھی اور باقی کاکو روڈ پہ بھی, تو سنا ہے ان لوگوں کو آپ نے کچھ تجاوزات خود ہٹانے کے لیے کوئی نوٹسز دیے ہیں, وہ کیا نوٹسز دیے ہیں اور کب تک وہ ہٹائیں گے؟ ایسے جی ہم جو بھی اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کر رہے ہیں اس میں جن کی باؤنڈری والز آ رہی ہیں ان کو تو ہم گرا رہے ہیں فوری طور پہ, ان کو نوٹسز ایشو نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کی وہ ویلڈ انکروچمنٹس ہیں. جن لوگوں کے گھر آ رہے ہیں ان کو ہم نوٹسز دے رہے ہیں کہ وہ 3 دن کے اندر اپنا خود ہی پیچھے کر لیں تاکہ نقصان کم سے کم ان لوگوں کا ہو. جو سوئی کیس کی آپ نے بات کی, سوئی کیس کا آفس اور 2 گھر ہمارے جب پل کی جو بالکل انٹر ہوتا ہے پانی مانسیرا روڈ سے جب پل کی طرف دوسری سائڈ کے اوپر وہاں پہ موجود ہیں. سوئی گیس ڈپارٹمنٹ سے ہم نے 2 مہینے پہلے سے کیس ٹیک اپ کیا تھا, ہم بڑا ایکٹیولی اس کو پرسو کر رہے تھے. سوئی گیس نے کنٹونمنٹ بورڈ کے اگینسٹ اسٹے لے لیا تھا جس کی وجہ سے کنٹونمنٹ بورڈ اس کو ڈیمالش نہیں کر سکا تھا. اور سیکنڈلی وہاں پہ سوئی گیس کی اس ڈرین کے اندر انسٹالیشنس موجود ہیں, گیس پائپ لائنس موجود ہیں جن کو ہم ڈیمیج نہ کوئی بھی نہیں کر سکتا, اب ہم کریں گے تو ایک اور ایشو بن جائے گا. ابھی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے DC آفس میں اس میں ڈیسیجن ہوا ہے اور سوئی گیس اتھارٹیز نے کمٹ کیا ہے کہ وہ 10-10 فٹ جگہ اپنی پیچھے کریں گے, اپنی انسٹالیشنس کو 1 مہینے کے اندر موو کریں گے اور 10 فٹ کی جگہ ہمیں جب نالے کے اندر وہ ایکسٹرا ہمیں ڈال کے دیں گے. میڈم یہ بتائیں کہ آج رات سے بارشوں کا ایک نیا اسپیل آ رہا ہے,
تو اس حوالے سے آپ بتائیں کیا آپ نے اقدامات اٹھائیں گے، کیونکہ پہلے جس طرح نقصان لوگوں کا بہت زیادہ ہوا تاکہ کم سے کم نقصان ہو، تو کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ آج رات سے جی اس میں ایک تو میں بتاتی ہوں، اس میں ہم نے ایک تو میسو ڈی سلٹنگ آپریشن تو ہم آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں ود لاجسٹک سپورٹ آف ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. اس میں ہم نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اس میں ہم نے تمام جو بڑے نالے تھے ان کی ڈی سلٹنگ کمپلیٹ اگین دوبارہ کر دی ہوئی ہے. انکروچمنٹس ہم نے کل صبح تک ان شاء اللہ تعالیٰ ہم مری روڈ تک، جب نلا اور حسن ٹاؤن سے جو گزر کے جاتا ہے بلال ٹاؤن کی طرف اور مری روڈ پہ نکلتا ہے، اس کے اراؤنڈ جتنی بھی انکروچمنٹ ہے اس کو ہم وائڈن کافی حد تک ہم وہ کام کمپلیٹ 60% کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. جو 40% رہ رہا ہے وہ ہم کل صبح تک ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم تھرو کر دیں. اس کے علاوہ ہم ایکسکیویٹر ڈپلوائے کر رہے ہیں حسن ٹاؤن کی ڈرین کے اوپر، کیونکہ اگین پانی نے ڈیوائڈ نہیں ہونا. نالے کی وائڈنگ کے باوجود سارے پانی نے پریشر، آپ کا جو پریشر پوائنٹ بنے گا وہ حسن ٹاؤن کا اگین جہاں پہ آپ کا پی ایم اے روڈ کے اوپر ڈرین ہے وہیں پہ بنے گا. اس کے اوپر ہم ایک ایکسکیویٹر ڈپلوائے کریں گے. اگر بارش کی اسی قسم کی صورتحال بنتی ہے تو وہ ساتھ ساتھ اس کے جو ڈیبری اس کے ساتھ آئے گا اور سلٹ آئے گی، اس سے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ساتھ ساتھ اس کو ریموو کرتے رہیں. اور سیکنڈلی ہم نے پی ڈی ایم اے کو بھی آن بورڈ اس پہ ہم لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اگر کوئی سچویشن بنتی ہے تو پی ڈی ایم اے کے ساتھ بھی ہم کوآرڈینیشن کریں گے تاکہ وہ ہمیں جتنی بھی ریکوائرڈ اسسٹنس ہے وہ پرووائڈ کریں. میڈم یہ بتائیں کہ جو بارش ہوئی تھی اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا، اس نے آپ نے بتایا کہ کینٹ بورڈ ہی تھا جس نے لوگوں کی ہیلپ کی، سارا دن اپنی سڑکوں کو نالوں کو بحال کیا. لیکن ہم ادھر تو ریسکیو 1122 والے کہہ رہے ہیں کہ کینٹ بورڈ والے موجود نہیں تھے، رات کو صرف ریسکیو موجود تھا جنہوں نے لوگوں کی گاڑیوں کو، لوگوں کو ریسکیو کیا، امداد کی. تو آپ اس حوالے سے ذرا سا جی رات کو جب بارش ہوئی ہے 11 سے 4:30 بجے تک، تو 4:30 بجے کیونکہ وہاں پہ اتنا پانی تھا کہ گاڑیاں لوگوں کی ڈوب گئی تھیں. ریسکیو 1122 نے کمنڈیبل کام کیا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. 70 گاڑیاں انہوں نے ریسکیو کی ہیں کیونکہ وہ انہی کا کام تھا ریسکیو کرنا. اس وقت کنٹونمنٹ بورڈ اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا. ریسکیو آپریشن بالکل ریسکیو 1122 نے ہی کیا ہے اور انہوں نے ہی بڑی افیکٹولی لوگوں کو ریسکیو آؤٹ وہاں سے کیا ہے. بٹ اس کے بعد صبح 7 بجے سے لے کے رات ہم نے 9 بجے تک 12 تاریخ کو ہم نے پورا کینٹ تقریباً پانی سے کلیئر کر دیا تھا. اور اس میں صرف کنٹونمنٹ بورڈ کی ہی اپنی لاجسٹک سپورٹ بھی ہماری اپنی تھی اور ایچ آر بھی ہماری تھی. اینڈ دین آئی ایم گریٹفل اگین ٹو ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد جنہوں نے اسے نیکسٹ ڈے 13 کو ہمیں ایکسکیویٹرس پرووائڈ کیے اور ہمیں ڈی واٹرنگ پمپس پرووائڈ کیے، جس کی ہم نے فردر ڈپلوائے کر کے اور جتنی باقی جو جگہ ہماری رہتی تھیں ان کو ہم نے کلیئر آؤٹ کیا. میڈم یہ بتائیں آپ کا انکروچمنٹ تجاوزات، نالوں پہ تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے، آپ لوگوں کے گھروں کی دیواریں، گھر، دکانیں توڑ رہے ہیں. تو یہ بتائیں ان لوگوں کے پاس آپ کے نقشے بھی ہیں، محکمہ مال کے کاغذات بھی ہیں، وہ کل آپ کے خلاف ڈیمیجز کلیم نہیں کریں گے کل کورٹ میں؟ دیکھیں بات یہ کہ کوئی بھی ادارہ جو ہے نا وہ اس چیز کا این او سی آپ کو نہیں دے سکتا کہ آپ نالے کے اندر گھر بنا لیں. تو یہ رسپانسبلٹی لوگوں کی بھی ہے. اگین ہمارے پاس اونرشپ کے ڈاکیومنٹس آتے ہیں، ہم نقشہ پاس کر دیتے ہیں. وہ گھر اب اس کا کدھر ہے یہ ڈیمارکیٹ کر کے دینا، ابھی پچھلے جب سے 2-3 سال سے تو ہم ریونیو کی ڈیمارکیشن رپورٹس بھی لے رہے ہیں. لیکن یہ اس گھر والے کی اپنی بھی رسپانسبلٹی ہے. جتنے بھی ابھی یہ انکروچمنٹس ہم ریموو کر رہے ہیں اس میں سے موسٹلی گھر اس طرح کے بھی ہوں گے جنہوں نے نقشہ پاس کرایا ہوگا اپنے گھر کا، لیکن وہ ود دا پیس آف ٹائم آگے آ گئے ہوں گے، انہوں نے اپنی باؤنڈری وال ایکسٹینڈ کر لی ہوگی. تو نوئنگ کہ وہ نالے کی جگہ ہے ان کو ایکسٹینڈ نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے. انہی لوگوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے ان بارشوں میں جن کے ہم ڈیمولیشن کر رہے ہیں، انہی لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا تھا ان بارشوں کی وجہ سے. میڈم یہ بتائیں کہ یہ آپریشن کب تک جاری رہے گا؟ ابھی عید بھی آ گئی ہے، اوپر سے یہ آپریشن ابھی بند کر دیں گے آپ وقتی طور پہ یا عید کے بعد ہوگا، کیا ہوگا؟ دوسرا میڈم یہ بھی بتائیں پچھلے دنوں آئی ٹی پارک کے حوالے سے کینٹ بورڈ کے خلاف بڑی باتیں ہوئی کہ کینٹ بورڈ کی وجہ سے آئی ٹی پارک ہمارا ایبٹ آباد سے ہری پور منتقل ہو گیا. اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ جی جو اینٹی انکروچمنٹ آپریشن ہے یہ ہم کل رات تک کریں گے اور اس کے بعد کیونکہ عید کی چھٹیاں ہیں ہم عید میں اس کو بند کر دیں گے. اینڈ وی ول اگین ری اسٹارٹڈ فرام منڈے 26. اور ہماری اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہم دونوں کی ریزولو ہے کہ ہم نے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے. جتنی انکروچمنٹ ہم ریموو کر سکتے ہیں وہ ہم اس میں کریں گے ریموو. اور سیکنڈلی میری لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے تو اب اینیمل ویسٹ جو آفل جو ہے وہ پلیز ڈرینز میں ڈمپ نہ کریں کیونکہ یہ فردر ایگریویٹ کرے گا اور پرابلمس کریٹ کرے گا آپ لوگوں کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. ہم اسپیسیفک پوائنٹس بنا رہے ہیں جس طرح سے ہم نے لاسٹ ایئر بنائے تھے. بایو ڈیگریڈیبل بیگس آپ کو پرووائڈ کریں گے تو اسی کے اندر آپ کائنڈلی ڈمپ کریں اور جو ڈیزگنیٹڈ پوائنٹس ہیں آپ وہیں پہ اینیمل آفل اور ویسٹ ڈمپ کریں. جو آپ نے بات کی آئی ٹی پارک کی، اگین بڑی یہ بھی 2-3 مہینے پہلے بڑی کوئی نیوز آ رہی تھی جی کہ کنٹونمنٹ بورڈ نے آئی ٹی پارک کا بلڈنگ پلان جو ہے وہ اپروو نہیں کیا. اس کے حوالے سے میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک جو اپلیکینٹ تھے ان کے ریونیو ڈاکیومنٹس پینڈنگ ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ریونیو ڈاکیومنٹ سے بغیر ہم نقشہ پاس نہیں کر کے دے سکتے.
ایک تو اسی پینڈنسی کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں کمپلیٹ ڈاکیومنٹس پرووائڈ نہیں کیے گئے جو اونرشپ کے ٹائٹل ڈاکیومنٹس کرنے ہوتے ہیں. سیکنڈلی کنٹونمنٹس کے اندر ہمارے جو بائی لاز ہیں وہ ملٹی اسٹوری بیکاز سیزمک زون میں آتا ہے ایبٹ آباد, تو ملٹی اسٹوری بلڈنگ ہمارے بائی لاز الاؤ نہیں کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس لوکیشن کو دیکھا ہو جس جگہ پہ بنانے کا پلان ہے تو وہ انتہائی کنجسٹڈ لوکیشن ہے. وہاں پہ اس وقت بھی اگر 5 گاڑیاں چلی جائیں تو ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے. جب کل کو وہاں پہ 20, 50 یا 100, 150 گاڑیاں جائیں گی تو وہ اس کا کوئی ٹریفک پلان اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے. تو یہ وہ ڈیفیشنسیز تھیں جن کی بیسس کے اوپر ہم نے نقشہ پاس نہیں کیا تھا. اور کیونکہ اس کے اوپر بے تحاشا لوگوں کی طرف سے بھی آ رہی تھی جی کہ یہ ہونا چاہیے ہے, اور اس کو فائنینس بھی آئی تھنک یہ پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے, ان کی طرف سے بھی یہ ریکویسٹ بارہا آ رہی تھی کہ آپ اس کو اپروول کی اجازت دیں. تو یہ ہم نے ان کو کمیونیکیٹ اپلیکنٹ کو بھی کر دیا تھا آج سے کوئی 2 مہینے پہلے تھرو اسٹیشن ہیڈ کوارٹرز کہ اس کو ایز اے اسپیشل کیس سبمٹ کریں, کیونکہ کینٹ بورڈ اس کا اپروول نہیں دے سکتا کیونکہ ایک ملٹی اسٹوری بلڈنگ ہے, میرے بائی لاز میں اجازت نہیں ہے. ایز اے اسپیشل کیس ہم فیڈرل گورنمنٹ کو بھیج دیں گے, اگر فیڈرل گورنمنٹ اپروول دیتی ہے تو پھر کینٹ بورڈ اس کا نقشہ ایشو کر دے گا. صحیح. میڈم یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ ایشو آئی ٹی پارک والا, اور ایک یہ ایشو پچھلے دنوں جو آپ نے اپنے سابقہ آفس والی عمارت گرائی ہے, اس سے حوالے سے بڑا محکمہ آثار قدیمہ نے آپ کے خلاف ایک ایف آئی آر کا حکم بھی دیا ہے کہ آپ نے پرانی عمارت جو تھی وہ مسمار کی, اور ایبٹ آباد کلب میں جو آپ نے توڑ پھوڑ کی ہے اس حوالے سے, تو اس حوالے سے بتا دیں آپ کے خلاف جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی ایف آئی آر کے بعد ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایک انکوائری بھی کی ہے, اس کا کیا اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ جی ایک لیٹر لکھا گیا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈی پی او صاحب کو کہ سی او کے اگینسٹ آپ ایف آئی آر کریں, کیونکہ انہوں نے اپنی پرانی بلڈنگ جو کہ ہسٹوریکل بلڈنگ تھی اور جیمز ایبٹ کا آفس تھا اس کو ڈیمالش کر دیا ہے. اس میں جو فیکٹس ہے ہم نے جو کمیٹی کمشنر صاحب نے بنائی تھی اس میں ہم نے سارے اپنے ڈاکیومنٹری ایویڈنسز پرووائڈ کر دیے ہیں. دا فیکٹ واز کہ وہ بلڈنگ جو تھی وہ کبھی بھی جیمز ایبٹ کا پہلی بات تو یہ کہ آفس نہیں تھی. 1887 میں یہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز یہاں پہ ہوتا تھا اور 2 مرلے کی ایک ہٹ ہوتی تھی جو کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے نام پہ تھی. 1933 تک کنٹونمنٹ بورڈ کا جو پرانا آفس تھا وہ اولڈ رائل سنیما کمپاؤنڈ کی جگہ پہ لوکیٹڈ تھا, اور 1933 میں اس جگہ کے اوپر جہاں پہ ابھی ہم نے آفس بلڈنگ کا ڈیمولیشن کا بات ہو رہی ہے یہاں پہ اپنا آفس موو کیا اور جتنی ایگزسٹنگ اسٹرکچر تھا اس کو ڈیمالش کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو 1933 میں نئی بلڈنگ یہاں پہ کنسٹرکٹ کی گئی. کے پیز کا جو اینٹیکوٹیز ایکٹ ہے 2016 کا جس کے انڈر انہوں نے ایف آئی آر لانچ کرنے کا کہا ہے, پہلی بات تو یہ کہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ جو 100 سال پرانی بلڈنگ ہوگی وہ اینٹیکوٹی ہوگی. یہ بلڈنگ اگر 1933 میں بنی ہے جس کے سارے ڈاکیومنٹری ایویڈنسز کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس موجود ہیں, کنٹونمنٹ بورڈ نے سبمٹ بھی کر دی ہیں, 1887 سے سبمٹ کر دیے سارے ڈاکیومنٹ, سارے نقشے, ایوری تھنگ ہم نے سبمٹ کر دی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ اینٹیکوٹی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہی کا اپنا سیکشن 42 اور 43 اینٹیکوٹیز ایکٹ 2016 کا, اس کے انڈر انہوں نے بلڈنگ کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, نوٹس دینا ہوتا ہے, گزٹ نوٹیفیکیشن کرنی ہوتی ہے, اور جو اونر ہوتا ہے اس کو بتانا ہوتا ہے جی کہ یہ اینٹیکوٹی ہم نے اگر ہے تو ہم نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے. اور انہی کے اپنے ایکٹ کے مطابق جب تک آپ وہ نوٹس نہیں دیتے دا اونر از ناٹ باؤنڈ ٹو کمپلائی ود دیٹ. تو وہ نوٹس تو آج تک انہوں نے مجھے دیا ہی نہیں, نہ انہوں نے کبھی گزٹ نوٹیفیکیشن یہ پروڈیوس کر سکے, نہ ان کے پاس کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے اس چیز کا کہ جیمز ایبٹ کا آفس تھا. کنٹونمنٹ بورڈ نے تو سارا ریکارڈ اور سارا ایویڈنس پروڈیوس کر دیا. دے ڈو ناٹ پوزیس اے سنگل نوٹیفیکیشن کہ یہ بلڈنگ ہسٹوریکل بلڈنگ تھی. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ بلڈنگ ابھی نہیں گرائی گئی, یہ بلڈنگ 2019 میں گری تھی, اور 2019 سے لے کر اب تک آرکیالوجی والوں کو خیال نہیں آیا کہ یہ بلڈنگ ہسٹوریکل تھی یا نہیں تھی, اور ایک دم آؤٹ آف بلو انہوں نے جو ہے بالکل یہ اس طرح کا ارسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لیٹر لکھ دیا ڈی پی او صاحب کو. اس کے اوپر انکوائری کی رپورٹ تو جو کمیٹی بنی تھی اس کی رپورٹ کمپائل ہو گئی ہے, اس کے ہم سب ہی ممبرس تھے, اور وہ چیف سیکرٹری صاحب کو بھی پٹ اپ کر دی گئی ہے. بہرحال اس میں اب یہ ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کی کیونکہ اس سے ریپوٹیشن بے تحاشا ڈیمیج ہوئی ہے, اور سوشل میڈیا پہ ایک میسو کیمپین اگینسٹ کنٹونمنٹ بورڈ چلائی گئی تھی, تو کنٹونمنٹ بورڈ اب آرکیالوجی والوں کے اگینسٹ ڈیمیجز کا سوٹ ہم لوگ فائل کر رہے ہیں اس کے اوپر. صحیح. میڈم یہ بتائیے گا کہ ایبٹ آباد میں آپ نے جا پول نالے پہ حسن ٹاؤن میں صرف آپریشن کی ہے, ہمارے جو کینٹ بورڈ کے مکین ہیں, جو ایبٹ آباد کی ہماری سیاسی سماجی تنظیمیں ہیں, جو جماعتیں ہیں, انہوں نے بھی آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ نہ صرف ان 2 جگہوں پہ بلکہ سیٹھی مسجد کے پاس یا باقی بھی جتنی بھی جگہوں پہ آپ کے نالے ہیں ان کو کھلا کیا جائے, اور نالوں پہ جتنے لوگوں نے تجاوزات کیے ہوئے اس کو ہٹایا جائے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, عید کے بعد آپ کو کوئی پلان ہے کہ سب سیٹھی مسجد کا جو نالا ہے وہ وہاں پہ بھی لوگوں کو پرابلم ہے, باقی جگہوں پہ بھی پرابلم ہے. دوسرا میڈم یہ بھی بتائیں کہ لوگ اس وقت کینٹ بورڈ سے متنفر نظر آ رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کینٹ بورڈ سے ہمیں علیحدہ کیا جائے. جی
اچھا پہلا پوائنٹ ایک میں نے مس کر دیا تھا ایبٹ آباد کلب کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی تھی, میں اس کو بھی ایک پوائنٹ کو کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں. اس کے اوپر ہمارے اوپر ریٹ بھی کر دی گئی ہے, کنٹونمنٹ بورڈ کو ڈائریکٹ رسپونڈنٹ بھی اس میں بنایا گیا. ایبٹ آباد کلب جو ہے وہ لوکیٹڈ ہے A1 لینڈ کے اوپر, اور اس ٹائپ کے جو لینڈ ہے کنٹونمنٹ کے اندر لینڈ کی ڈفرینٹ کلاسیفیکیشنز ہوتی ہیں. ہمارا A1 لینڈ سے کنٹونمنٹ بورڈ کا نہ کوئی تعلق ہوتا ہے, نہ کنٹونمنٹ بورڈ اس کو اون کرتا ہے, نہ اس کی ڈیسیجن میکنگ میں کنٹونمنٹ بورڈ کوئی اسٹیک ہولڈر ہوتا ہے. اور A1 لینڈ سے پہلے یہ B4 لینڈ تھی, وہ بھی انڈر مینجمنٹ آف MEO تھی. کنٹونمنٹ بورڈ کے زمین سے نہ کبھی تعلق رہا ہے نہ تعلق ہے ٹیکنیکلی اور لیگلی بیسس کے اوپر. اس میں آئی ڈونٹ نو وائی کہ کنٹونمنٹ بورڈ کو خام ہمیں ڈریگ کیا گیا, اور اس کے اوپر بھی ایک میسو کیمپین کنٹونمنٹ بورڈ کے خلاف چلائی گئی جس کا کنٹونمنٹ بورڈ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. سیکنڈلی آپ نے اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کی بات کی, تو ہماری بالکل ریزالو یہ ہے کہ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن ہم نے پورے ایبٹ آباد کینٹ میں کرنا ہے, بیکاز ایک یہ واحد چیز ہے جس کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کنٹونمنٹ بورڈ کے اوپر ہوتی ہے. اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ دس کہ یہ ہم اس کو مزید ٹیک کریں. تو ہماری بالکل یہ ریزالو ہے, اور آپ یہ لوگوں کی بھی اس میں ہمیں سپورٹ حاصل ہے, ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بھی ہے, ہمیں اس پہ پولیٹیکل سپورٹ بھی ہے اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کے حوالے سے. تو یہ ہم بالکل اس کو میسو کرنا, اور اس کو ہم نے ایک ہی دفعہ کر کے پورے کنٹونمنٹ سے انڈسکریمنیٹلی انکروچمنٹس کو ریموو ہم نے کرنا ہے. تیسری بات یہ آپ نے کہی کہ کنٹونمنٹ بورڈس کے اگینسٹ بہت سارے لوگ ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پچھلے 2-3 مہینے سے کنٹینیوسلی کنٹونمنٹ بورڈ کے اگینسٹ ابھی جتنی بھی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا, IT پارک کا, ایبٹ آباد کلب کا, آفس بلڈنگ کا, کنٹینیوسلی کنٹونمنٹ بورڈ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے سم ہاؤ اور دی ادر, اور لوگوں کے درمیان ایک مسکنسیپشن کریٹ کی گئی ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے. ہم لوگ بہت سی جگہوں پہ جواب دہ ہوتے ہیں, اور ہم لوگوں کے اوپر بہت سے ہم لوگ واچ ہو رہے ہوتے ہیں. ہیڈ کوارٹر MLNC ہے, ریجنل ہیڈ کوارٹر ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے, وہاں پہ ڈائریکٹلی لوگ کمپلینٹس لانچ کر رہے ہوتے ہیں. PMDO کے پورٹل پہ ہم نے جواب دینا ہوتا ہے. ہم لوگ ہر جگہ کے اوپر اسٹیشن ہیڈ کوارٹرس میں لوگ کمپلینٹس فائل کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ ہم رسپانسبل ہیں. تو اٹ از ناٹ لائک دس کہ ہم بلیٹنٹلی کچھ بھی کر دیں گے اینڈ وی ول گیٹ اوے ود اٹ, اور نہ ہم کر رہے ہیں, نہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کوئی بھی ایسی اس طرح کی چیز کرنے کا. ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ ہم اپنے لا کے پیرامیٹر میں رہتے ہوئے کرتے ہیں. بٹ پرابلم یہ ہے کہ کوئی جو بھی یہ حلقے ہیں یا جو بھی اس طرح کی چیزیں پروموٹ کرتے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ کے اگینسٹ, یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. یہ جتنی بھی آپ کو میں نے باتیں بتائی ہیں, آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے اوپر جو ہے نا لوگوں کو صحیح انفارم کیا گیا تھا. ہمیشہ اس کو مس انفارم کیا گیا اور فیکٹس کو ڈسٹورٹ کر کے لوگوں کو بتایا گیا کنٹونمنٹ بورڈ کے اگینسٹ. میڈم ایک آخری سوال یہ بتا دیں کہ آپ نے ابھی جو ہمیں پریس بریفنگ میں بتایا کہ نالوں کے ارد گرد جو بھی زمین ہے, آپ نے آئندہ کے لیے ایک وہ رول بنا دیا ہے کہ جو نقشہ پاس ہوگا وہ محکمہ مال کے کاغذات کے ساتھ ساتھ تتمہ ہوگا تب ہوگا. اس حوالے سے ذرا سی تفصیلات بتائیں. جی, ابھی بھی جتنے ہم نقشے پچھلے 2-4 سالوں سے پاس کر رہے ہیں, ہم نے مینڈیٹری کیا ہوتا ہے. جب بھی ہم سائٹ وزٹ کرتے ہیں, جب بھی ہمارے پاس کوئی پلان آتا ہے, سائٹ وزٹ کرنے کے بعد ہم ریونیو ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ لیتے ہیں. لیکن یہ جتنی بھی انکروچمنٹس ہیں ان میں سے میجورٹی 2-3 سال پرانی نہیں ہے, یہ 15-15, 10-10, 20-20 سال پرانی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر اب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس میں بھی یہ بات میٹنگ میں بھی کہی تھی کہ دیکھیں جو پھر بائی لا اس پہ بھی لوگوں کو پرابلم تو ہوگی نقشہ پاس کراتے ہوئے, اور ان کو ایک ایکسٹرا ہیسل کرنی پڑے گی کہ تتیمہ لانا پڑے گا. لیکن پھر اس کو ہمیں مجبوراً اس چیز کو امپلیمنٹ کرنا پڑا ہے اور کرنا پڑے گا, اور اس کو کنٹونمنٹ بورڈ ان شاء اللہ تعالیٰ عید کے بعد اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. آلریڈی بھی ہم ریونیو سے رپورٹس لے رہے تھے, لیکن اب کوئی بھی اسٹرکٹلی ہم اگین اس کو بھی فالو کریں گے کہ ہمیں تتیمہ لا کے دیں. جتنی بھی پراپرٹیز نلوں کے اراؤنڈ ہیں ان کے تتیمہ آئے گا, ریونیو کی پراپر ڈیمارکیشن ہوگی تو ہم نقشہ پاس کرنے کی اجازت دیں گے. اور ڈیمارکیشن کا مطلب ہے نشاندہی ریونیو کی طرف سے ہوگی تو ہم اس کے بعد اس کو الاؤ کریں گے. میڈم ایک آخری سوال یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کینٹ بورڈ سے یہ گلہ ہے کہ جو آرمی آفیسر یہاں پہ رہتے ہیں یا آرمی والے رہتے ہیں ادھر کام ہوتے ہیں کینٹ بورڈ کے, باقی جو سول آبادی ہے کینٹ بورڈ کی جو ٹیکسز بھی دیتے ہیں سب کو, وہاں پہ کوئی کام ڈیولپمنٹل یا اس طرح سے کوئی کام نہیں ہوتے, یہ ایک لوگوں کا گلہ اکثر رہتا ہے. اچھا, اس میں یہ ہے جی کہ ابھی تک تو پچھلے 5 سال بورڈز ور انٹیکٹ, آپ کے الیکٹڈ بورڈ ممبرز موجود تھے بورڈز میں, اور جب الیکٹڈ ممبرز بورڈ میں ہوتے ہیں تو کسی ایک پرسن یا کسی ایک فگر کی جو ہے وہ مرضی نہیں چل رہی ہوتی. وہاں پہ آپ کے الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں, ان کے درمیان میں جتنا بھی ڈیولپمنٹ کا فنڈ ہوتا ہے ہم ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایٹ ٹائمز ایکولی ڈیوائڈ ہوتا ہے ہر وارڈ کے اندر, اور ایٹ ٹائمز ہم نیڈ بیسس کے اوپر ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جس وارڈ کا جو کام ہوتا ہے وہ بورڈ ممبرز پٹ اپ کرتے ہیں اور ان کو ہم وہ بالکل فنڈ دیتے ہیں. جہاں تک زمین ہے آرمی کا جو A1 لینڈ ہے یا جہاں پہ آرمی کی انسٹالیشنز یا اسٹیبلشمنٹس موجود ہیں, بائی لا ہم وہاں پہ اسپینڈنگ کر ہی نہیں سکتے ہیں, اور نہ ہم کرتے ہیں, کیونکہ اگر ہم کریں گے تو اس پہ ہمارا آرڈر آف آبجیکشن فوراً بن جاتا ہے. تو آرمی کی جتنی انسٹالیشن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ MES اور آرمی اپنے ریسورسز کے تھرو اس پہ کام کر رہی ہوتی ہے, اس میں کنٹونمنٹ بورڈ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے. اور ابھی جتنا ٹائم ہمارا یہ رہا تھا جو کہ ممبرس کے بغیر رہا تھا, اس میں جتنا بھی اپ کمنگ بجٹ ہم نے بنایا ہے وہ ہم نے بیس کیا PMDO کے اوپر. جتنی بھی ہمیں کمپلینٹس لانچ ہوئی تھی, ریکرنگ کمپلینٹس لانچ ہوئی تھی, ان کو ہم نے پرائیورٹائز کر کے اس کے اکارڈنگ ہم نے بجٹ کے اندر کام ڈالنا ہے ڈیولپمنٹ کے. صحیح, شکریہ جی, تھینک یو.